من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ جو سورہ ہے، اس سورہ کا نام ہے سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص۔ اس سورہ کے اندر خالص اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جہاں تک مجھے امید ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ سورہ یاد ہوگا، ہر مومن بندے کو، ہر بندی کو، بلکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کی عمریں 7-8 سال کی ہیں، ان کو بھی یہ سورہ یاد ہوتا ہے، سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سورہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آج میں آپ کو تھوڑی سی فضیلتیں سورہ اخلاص کی بتا دوں۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا کہ آ جاؤ مسجد کے اندر آ جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ 1/3 قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 30 کو 3 حصوں میں تقسیم کرے تو 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ 10 پارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جاؤ، مسجد کو آ جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، یعنی 10 پارے قرآن سناؤں گا۔ تو صحابہ آنے لگے، آ کر مسجد میں جمع ہونے لگے۔ جب صحابہ آ گئے مسجد کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 1/3 1/3 قرآن 10 پارے پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا کہ نہیں؟ 1 پارہ 1.25 پارے کچھ ہمیں سیدھے ہو جا رہی ہے۔ 10 پارے سننا بولے تو، 10 پارے پڑھنا بولے تو ایک وقت کی درکار ہے اسے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سیکنڈ میں کیا سنائے؟ سورہ اخلاص سنا دیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جو کوئی بندہ سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو بھی بندہ قرآن کا یہ سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 2 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 قرآن پڑھنے جیسا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بس حضرت میں بولے سو اب قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کیا کرنا؟ اب سورہ اخلاص پڑھتے رہنا، بس 3 بار پڑھے تھے کہ قرآن۔ یہ بات نہیں ہے، ہر سورہ کی ایک فضیلت ہوتی ہے، ہر سورت کی ایک الگ الگ فضیلت ہے۔ جیسے قیامت کے ہولناک منظروں کا تذکرہ سورہ زلزال میں ہے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے، قرآن کی دلہن سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے۔ ایک سورت کی ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کے پڑھنے پر استحضار کے ساتھ انسان پڑھے، ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھے، دل سے پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
ایک تہائی قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے ایک بندہ ادھر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، ایک بندہ ادھر بیٹھ کر سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، یہ سورہ اخلاص پڑھنے والا قیامت تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو قرآن پڑھ رہا ہے، ناظرہ پورا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ الگ فضیلت ہے، بات سمجھ لیں۔ جو قرآن مکمل، تو اس لیے قرآن پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے، یہ فضیلت سن کر قرآن پڑھیں۔ رمضان کو قرآن سے خاص مناسبت ہے ہر بندے کو، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینے میں حضرت جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، جبریل امین سے سنتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن سے تعلق قائم کریں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں پڑھیں، کم سے کم آخری درجے میں ایک ختم تو ہونا ہی چاہیے رمضان کے مہینے میں۔ جن کو اچھا پڑھنے آتا ہے وہ 3 ختم کرے، شوق پر ہے۔ جن کو بالکل بھی نہیں آتا وہ بھی کم سے کم ایک حرف تو آتا ہوگا نا، الف تو آتا ہوگا نا، کیسے رہتا الف؟ سیدھا قرآن اٹھا لیں، بیٹھ جائیں اور پھر دیکھتے رہیں کہ الف کہاں کہاں ہے، اسے پڑھتے رہیں، یہ الف ہے، الف ہے، الف ہے، الف ہے، پڑھتے رہیں۔ قرآن سے ایک تعلق، ایک محبت ہوگی نا۔ وہ بھی نہیں آتا تو کم سے کم قرآن لے کر بیٹھ جائیں۔ ہم قرآن اٹھاتے ہی نہیں، ہم لوگ مہینے گزر جاتے، ہفتے گزر جاتے، توفیق ہی نہیں ہوتی اللہ کے کلام کو ہاتھ سے اٹھائیں گے بول کر۔ اٹھا کر بیٹھ جائیں، پڑھنے والوں کے بازو بیٹھیں، دل میں اللہ سے کہیں کہ اللہ ان کو پڑھنے آتا، مجھے نہیں آتا۔ قرآن کو محبت سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ طلب پر، شوق پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سورہ اخلاص کی فضیلت جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں اس کی بیان فرمائی ہیں۔ سورہ اخلاص بہت ہی زبردست یہ سورہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لشکر، ایک فوج کے ایک نوجوان کو امیر بنا کر ان کو روانہ کر دیے۔ وہ جہاں بھی ان کو جانا تھا گئے، جا کر پھر جب واپس آئے، کئی دنوں کے بعد جب واپس آئے تو ایک صحابی جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیے کہ اللہ کے نبی، آپ نے جن نوجوان صحابی کو ہمارا امیر بنایا تھا وہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے رہتے ہیں، صبح میں سورہ اخلاص، شام کو سورہ اخلاص، سنت پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، نفل پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، فرض نمازیں پڑھاتے ہیں، کوئی سورہ پڑھے اس کے بعد سورہ اخلاص۔ آخر ان کو اور بھی کوئی سورتیں یاد ہیں یا پھر سورہ اخلاص ہی ہے؟ آپ امیر بنا دیے ان کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا بات ہے، آپ کو سورہ اخلاص ہی آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سورت یاد نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے نبی، آپ نے قرآن جتنا بتایا، جتنا آپ پر قرآن نازل ہوا وہ پورا مجھے یاد ہے، پھر آپ ہمیشہ سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتے ہو؟ تو وہ صحابی رو کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے اپنا تعارف بیان کیا ہے، سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کیا ہے، تو مجھے یہ سورت بہت پسند ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے میں یہ سورہ کو بار بار پڑھتا رہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اس سورت سے محبت ہے تو یاد رکھو اللہ کو بھی تم سے محبت ہے۔ بڑی جو ہے فضیلت والی ہے یہ سورت، سورہ اخلاص۔ ایک مرتبہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورے مجلس میں ایک سکون ہے، وقار کے ساتھ خاموش ہیں، پورے صحابہ سائلنٹ ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی محترم انسان آ جائے، کوئی بڑا انسان آ جائے اور مجمع تعلیم یافتہ ہو، مہذب ہو، باادب مجمع ہو تو خاموش ہو جاتے ہیں، چاہے کتنی بھی بات چیت ہو۔ کوئی بڑے آئے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ ہاں، شرط یہ ہے کہ مجمع میں جاہلہ نہیں رہنا، ذرا ادب والے رہنا، نہیں تو کون ہے تو کیا،
صحیح بات ہے، وہ کسے بخشتے نہیں، ہمارا ہمنا چاہیے۔ تو اگر با ادب ہو، کوئی تھوڑا احترام والا آ جائے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں اس کے احترام میں۔ تو صحابہ سے زیادہ ادب والے کون ہو سکتے ہیں، اور پیارے نبی سے زیادہ مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اس مجلس سے بڑھ کر کیا مجلس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو نیچے کیے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، پورے مجمع میں خاموشی ہے۔ اتنے میں ایک صحابی کونے سے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، پڑھیں جن کو یاد ہے میرے ساتھ پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب صحابہ پریشان، ان کو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا چہرہ اٹھاتے تھے تو ایسا نورانی چہرہ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اندھیری رات میں 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو اوپر کیے اور پوچھا من قرأ، کس نے پڑھائی؟ تو وہ جو صحابی تھے فوراً کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے انا قرأت، اللہ کے نبی میں نے پڑھائی۔ لما قرأت، کیوں پڑھے، کیوں پڑھے؟ تم سب خاموش بیٹھے تھے، تم اچانک سورہ اخلاص پڑھنا شروع کیے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجمع کا سناٹا، آپ کا رعب، آپ کے چہرے کی نورانیت، یہ ساری چیزیں دیکھ کر مجھے اللہ کی توحید یاد آ گئی، اللہ کی وحدانیت یاد آ گئی، اور بے اختیار میری زبان سے یہ سورہ نکل گیا اور میں پڑھنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، کیا فرمایا؟ وجبت، مل گیا تمہیں۔ تو وہ پوچھنے لگے ما وجبت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا ملا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت لک الجنہ، اللہ نے تمہارے اوپر جنت واجب کر دی۔ ایسی فضیلت جو ہے اس سورے کی ہے، سورہ اخلاص۔ اور ایک حدیث میں ہے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر سوتے وقت داہنی کروٹ سنت طریقے کے مطابق سوئے اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ زندگی میں ایک مرتبہ تو کم سے کم یہ عمل ہمیں کرنا ہے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے، اس مومن بندے سے یہ کہیں گے، اگر اس کا پڑھنا قبول ہوگا تو فرمائیں گے کہ میرے بندے دنیا میں تو لیٹے ہوئے داہنی کروٹ پر، سیدھے کروٹ پر لیٹ کر تو نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص میری توحید کو تو نے بیان کیا تھا، جا آج تو داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا، سیدھی طرف سے تو جنت میں داخل ہو جا۔ ایک اور حدیث میں کہ جو بندہ اخلاص سے 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہ، کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور گناہ بولے تو کون سے؟ بندے کا اللہ کا تعلق رہنا اس میں، معلوم ہوا کسی کی تھپڑ مارے، کسی کی فون کر کو خوب گالیاں دے کو ہی، دوستان کے ناک بول رہی، اچھی کلاس لیا با اسے، دن میں تارے دکھایا اسے، کیا کی سمجھ گیا تھا مجھے؟ کس کی پیسے لے کو دینا نہیں، سو دینے کا ارادہ نہیں ہے، 200 مرتبہ نہیں 2 لاکھ مرتبہ تمہیں پڑھے تو بھی وہ معاف نہیں ہوتا، وہ مر گئے تو بھی معاف نہیں ہوتا۔ وہ بندوں کے جو حقوق ہیں، سمجھ نہیں بات، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ان سے معاف نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے ان کے اوپر قرض ہے کیا، پوچھتے تھے۔ اگر بتاتے کہ ہاں ان کے اوپر قرض ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے۔ اگر کوئی ذمہ داری لے کر صحابہ کہتے کہ اللہ کے نبی ان کا قرض میں ادا کروں گا، آپ جنازہ پڑھائیں، تو پڑھاتے، ورنہ صحابہ کو فرماتے کہ تم پڑھا لو۔ معاف نہیں ہے یہ دوسروں کے پاس جو چیزیں ہم لیتے ہیں۔ اسی طرح بات چھوڑے ہوئے ہیں، چاچا سے، ماموں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنوں سے، رشتوں سے رشتے توڑے ہوئے ہیں،
اور صرف سورہ اخلاص 200 روزانہ پڑھ لے کچھ ہی وہ معاف ہو جاتے، وہ گناہ نہیں معاف ہوتے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو 200 مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے 50 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کریں گے۔ اب یہاں کتنے 50 سال کے ہیں؟ 50 سال کے بہت سارے ہوں گے۔ 50 سال بولے تو اس میں پھر 15 سال نکال دو۔ 15 سال تو بچپن کے، 15 سال کھیلنے کودنے کے، بلوغت سے پہلے کے 15 سال، تو 60 کو 5 سال کے کتنے ہیں؟ یہاں بہت کم رہیں گے 60 کو 5 سال کے، پورے نوجوانان زیادہ دس رہی ہیں۔ تو 60 کو 5 سال والے اگر ایک مرتبہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی 50 سال کے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت والی یہ سورت ہے۔ پڑھنے والے دن میں 3-3 ہزار 4-4 ہزار مرتبہ بھی پڑھے ہیں، ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں۔ پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں، کوئی اب جیسے کام کرنے والے ہیں، میکینک ہیں یا دوسرے کوئی کچھ بھی کام کرنے والے ہیں، منہ تو فری ہے نا، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، منہ تو فری ہے، پڑھتے پڑھتے جا سکتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کام کر سکتے ہیں، بس دل میں شوق ہو، جذبہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، سورہ اخلاص کی تھوڑی سی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب یہ سورہ اخلاص کا شان نزول کیا ہے، یہ کس موقع پر یہ سورہ نازل ہوا ہے، ان ساری باتوں کے ساتھ، اور پھر اس کا ترجمہ کیا ہے، ان ساری باتوں کے ساتھ آئندہ کل آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔